अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल की कॉल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, और वो सियासत के लिए नहीं जिहाद के लिए उन्होंने कॉल दी है। हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। पेशावर से वो आज भी नौजवानों को खिताब कर रहे थे पेशावर में, और उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को लीड करूंगा और तुम लोगों ने मेरे साथ निकलना है, और रास्ते में जो भी रुकावटें आए उनको अबूर करते हुए हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। साथ ये भी उन्होंने पैगाम दे दिया कि अगर मैं अरेस्ट भी हो जाऊं तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है, और अगर नहीं तो जहां जहां आपको रोका जाता है, जहां जहां जिस शहर में आपको रोका जाता है आपने वहीं पे पड़ाव डाल देना है। वाज़ेह रहे कि ये स्ट्रैटेजी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP की थी। उन्होंने ऐसे ही किया था। उन्होंने जहां जहां उनको रोका गया उन्होंने वहीं पे पड़ाव डाल दिए, और वो काफ़ी दिन तक पाकिस्तान को जैम कर रख दिया था। तकरीबन पहिया जाम ही समझ लें कि हो गया हुआ था। आज भी इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये जिहाद है और ये आज़ादी मार्च जो है ये मौजूदा जो हुकूमत है इससे निजात है। डिमांड वाहिद सिर्फ एक, और वो है कि इलेक्शन की तारीख दो। और इस पर जो है वो कल आ रहे हैं, और आज पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि जहां जहां से इस्लामाबाद में रास्ते आ रहे थे उनको कंटेनर लगाकर ब्लॉक किया गया। बल्कि इतला तो ये आ रही थी कि KP से आने वाली मोटरवे पर, जहां पे KP का जो बॉर्डर एरिया है जहां से KP शुरू होता है, वहां पर लुक के अंदर शीशे डालकर जो है वो रोड पे बिछाने की तैयारी की जा रही थी। इस तरह ये विजुअल्स भी बहुत जगह पे शेयर किए गए, और उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर लोग वहां से रुकावटें से क्रॉस करके अगर पैदल भी चलने की कोशिश करते हैं तो उनके पांव जख्मी हो जाएं, और लुक में जो शीशे पड़े हुए हैं उनसे अगर वो गाड़ियां भी निकालते हैं तो वो भी टायर उनके बस्ट हो जाएं। तो एक बहुत ही खौफनाक प्लान कर लिया गया हुआ है। इस्लामाबाद जो है वो सील हो चुका हुआ है, और बहुत कम रास्ते हैं, खास तौर पर जो रेड जोन है उसको तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। सिर्फ एक एक्सेस दिया गया है मार्गला रोड का। बच्चे काफ़ी परेशान थे स्कूलों के, जिनके कोई A लेवल्स और O लेवल्स के इम्तिहानात थे, उनके हवाले से भी अभी कुछ देर पहले ही शेड्यूल आया है कि जो कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इम्तिहान होने थे O लेवल के A लेवल के, वो अब नहीं होंगे। बाकी का उन्होंने कहा उसी तरह शेड्यूल होगा। और दूसरी जानिब हमारी इतलात ये थी कि कुछ बच्चे जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ अपने स्कूल कॉलेज के ट्रिप पे गए हुए थे, उनकी बसें जो हैं वो भी रास्ते में फंसी हुई हैं। तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा हो चुके हुए हैं उनकी बसें जो हैं रास्ते में फंसी हुई हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि अगर किसी तरह मैनेज कर सकते हैं इंतज़ामिया, तो स्कूल के बच्चों को जो कि अपने ट्रिप से स्कूल ट्रिप या कॉलेज ट्रिप से वापस आ रहे हैं नॉर्दर्न एरिया से, कम से कम उनको मुतबादल या कोई रास्ता ऐसा दिखाया जाए कि वो अपने घरों को पहुंच सकें। मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा का ये कहना था कि उन्होंने वज़ीर आज़म को और राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट ना करें, और हम भी देखेंगे कि वो कितने दिन ये सारा काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी कहा कि ये बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जिनको वो पहले न्यूट्रल और फिर बाद में कुछ क्या कुछ कहते रहे, उनके ख़िलाफ़ ये मार्च कर रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि जो आप लोगों ने भी कुछ इसी किस्म के काम किए थे, तो उन्होंने वाज़े तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो हमने आवाज़ उठाई थी वो ये थी कि इदारे अपने आइन और जो उनका कानून है उसके दायरे में रहें, जमहूरियत में इंटरफेरेंस ना करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डायरेक्ट जमहूरियत में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, लेकिन इमरान खान साहब शायद ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ये सारी सूरत हाल है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बड़ी भरपूर तकरीर की कौमी असम्बली में, और उन्होंने भी वार्निंग भी दी, वो भी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने कहा कि प्लेखिच ना रहना। ये जो इस्लामाबाद के ऊपर अगर असला बरदार जत्था हमला करेगा तो ये रियासत और वफाक पर हमला होगा, जिसकी किसी भी तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती। और नाज़रीन, दूसरी जानिब एक्स सर्विसमैन
جنہوں نے کل پریس ریلیز ایک جاری کی تھی اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ اس پر عمل نہیں ہوا، تو آج وہ پاکستان مانومنٹ پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پھر ایک دفعہ موجودہ حکومت کو کہا ہے کہ وہ جو فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لیں اور انتخابات کی تاریخ دیں، کیونکہ اس وقت جو پورے ملک سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، یہ ایک سروس مین کا کہنا تھا کہ انتخابات کرائے جائیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حکومت کا کیا ری ایکشن آتا ہے، اس کے بعد ہم بتائیں گے، لیکن ری ایکشن ہم سب کے سامنے ہے کہ حقیقی آزادی کا جو لانگ مارچ ہے یا جو مارچ ہے اس کو کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہونے دینا اور اس کو روکا جائے گا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شوکت بسرا صاحب، رہنما تحریک۔ یہ اسلام آباد میں پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے کیونکہ ان کو شاید آئیڈیا تھا کہ ان کو بعد میں شاید اسلام آباد میں نہیں آنا دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کے وقت کا۔ افتخار احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار، میرے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کے وقت کا بھی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، حسن مرزا صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے لیکن ابھی تک شاید انہوں نے جوائن نہیں کیا پروگرام میں۔ ناظرین، شیخ رشید صاحب نے آج پاکستان کے دو اہم ترین اداروں سے گزارش کی ہے، اور اس گزارش سے پہلے انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں سے کم وقت رہ گیا ہے اور میں اپنی پوری پاکستانی عوام کو یہ کہتا ہوں کہ وہ نکلیں اور عمران خان کے ساتھ باہر نکلیں، کیونکہ اس حکومت سے جان چھڑوانا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دو اداروں سے کیا ریکویسٹ کی، اگر پروڈیوسر صاحب ہمیں یہ پہلے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنوا دیں تاکہ باقاعدہ ہم آغاز کر سکیں پروگرام کا۔ ملک ایک انتشار، خلفشار اور تشویشناک حالات سے گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان میں دو عظیم ادارے ہیں، پاک فوج کی عظیم اور جانثار فوج اور پاکستان کی عظیم عدلیہ۔ اگر ان دونوں اداروں نے ان حالات میں خاموشی اپنائی، اس صورتحال پر ایکشن نہ لیا اور انہوں نے ایک پاکستان کی سالمیت کی پالیسی کو پر فیصلہ صادر نہ کیا، تو یہ ملک ایسے انتشار میں جا سکتا ہے جس کو شاید کوئی سیاستدان بھی نہ بچا سکے۔ یہ ملک ایسے انتشار کی طرف جا سکتا ہے جسے پھر کوئی سیاستدان بھی نہ بچا سکے۔ شیخ رشید صاحب نے دو ادارے یعنی کہ پاک فوج اور پاکستان کی عدلیہ سے گزارش کی ہے کہ وہی دو ادارے ہیں جو اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ان سے بچایا جا سکتا ہے۔ افتخار احمد صاحب، آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی، عدالت جو ہے وہ تو از خود نوٹس بھی لے سکتی ہے، ان کے پاس رائٹ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی صورتحال دیکھیں تو وہ از خود نوٹس لیں، لیکن شیخ رشید صاحب نے ایک ایسے ادارے کو بھی ریکویسٹ کر دی جس کا سیاست سے کسی طرح کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب ہیں، ان کی مرضی ہے، جو مرضی کہیں۔ اس ملک میں ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق بات کر رہا ہے، نہ وہ آئین کی پابند ہیں، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ آئین کے آرٹیکلز کو مانتے ہیں، نہ آئین کے تابع بننے والی حکومت کو مانتے ہیں، تو ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ویسے ان کو میں مشورہ دوں گا کہ آرٹیکل 244 پڑھ لیں، آرم فورسز کے بارے میں جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں، پڑھ کے بات کیا کریں۔ اور یہ جو آپ بڑی دکھ بھری داستان سنا رہے تھے کہ پتہ نہیں کہیں پہ وہ شیشے توڑ کے پھینک دیے گئے ہیں، لک پھینک دی گئی ہے، کیا ہوگا؟ زیادہ 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں پنچر ہو جائیں گی، بس یہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی 100-125 میل کے رقبے میں ایسی چیز کی گئی ہے۔ آپ بھی میرا خیال کریں، نہیں سر، بہت تھوڑی سی جگہ پہ، یقیناً میں نے یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں نا، ہم اصل میں اپنے آپ کو جانا نہیں چاہتا اس قسم کے غیر کانسٹیٹیوشنل I believe in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973۔ ہر آدمی کو آزادی ہے کہ وہ مہربانی سارے جو لوگ آپ کے پروگرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا آ رہا ہے، جو کچھ ان کے دوست کہہ رہے ہیں
جو प्रेसिडेंट फौलाद साहब कहते रहे सिविल वॉर के बारे में, जो शेख रशीद साहब धमकियां देते रहे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो हक दिया गया चीजों का उसके मुताबिक है? अगर उसके मुताबिक है तो फिर ठीक है, अगर उसके मुताबिक नहीं है तो फिर रियासत ने तो अपने फराइज सर अंजाम देने हैं। ये 20 लाख लोग ला रहे थे, तो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तो जो बाकी 21 लाख लोग हैं, क्या उनका कोई हक नहीं होगा? क्या उनकी प्रोटेक्शन का, उनकी प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का कोई गारंटी नहीं दी? इफ्तिखार भाई, माजरत से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप क्लैरिटी से हम आपको सुन नहीं पा रहे थे। शुरू की बात सुनी लेकिन बाद में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आई है, और यकीनन हम हमेशा आपको चाहते हैं सुनने। प्रोड्यूसर साहब ज़रा दोबारा कॉल इनको मिलवाइएगा, उतनी देर में ज़रा पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हसन मुर्जा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन मुर्जा साहब, शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। उन्होंने आज इन दो इदारों को कहा है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उनको बचाने के लिए अगर ये दो इदारे अपना जो है काम, जो सूरत हाल पर एक्शन नहीं लेते, तो ऐसा इंतशार मुल्क ऐसे इंतशार में जा सकता है कि शायद फिर कोई सियासतदान संभाल ना पाए। फौज और अदलिया को उन्होंने ये कहा, तो क्या कमेंट करते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया जी जमीर साहब। देखें, जो शेख रशीद साहब का आप जो जिक्र कर रहे हैं, उन्हें आज से नहीं काफी अरसे से सुन रहे हैं, और उन्होंने हमेशा जो है वो आमरीत की बात की है, और वो कहते हैं बड़े फख्र के साथ कि मैं तो उसी गमले से मेरा जन्म हुआ है और मैं उसी में पला बड़ा हुआ हूँ। तो वो अक्सर उनको ये कहते रहते हैं कि जी फौज आ जाए और जुडिशल मार्शल लॉ की बातें करना, और ये सारी चीजें वो पहले भी कहते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा था कि जला दो, गिरा दो, मार दो, उड़ा दो, वो तकरीर जो है वो उनकी असल जो उनका ज़हन है, जो सोच है उनकी असल वो है। और सिर्फ इन्हीं तकारीर की वजह से, जैसे खान साहब ने भी अपनी तकारीर में काफी कुछ, मतलब उनकी जबान से तो कोई शख्स भी महफूज नहीं है, और वो ये समझते हैं कि जो मैं हूं तो ठीक है, अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। और इसको वो गाली से शुरू हुए थे और गोली तक पहुंच गए हैं, और फिर लाहौर के अंदर इस खूनी मार्च का जो आगाज उन्होंने एक कांस्टेबल को शहीद करके किया, ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो उसका यही हल था कि उनके जो मुसल्ला जत्थे हैं उनको रोका जाए कि वो रियासत पर अगर चढ़ाई करते हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, सारों को करना चाहिए, वो भी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आजादी इज़हार राय के लिए काफी कुर्बानियां दी हैं, और हमेशा पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर आवाज उठाती रही है। उन्हें पुरअमन एहतजाज से रोकना किसी का मकसद नहीं है, और ना ही उसमें हम शामिल हो सकते हैं। हम तो कहते हैं कि जो रियासत की रिट को चैलेंज करना, मार देना, और फिर देखें कल तक बात करते थे कि जी सिंध के वसाइल जो हैं वो जाया हो रहे हैं। अब केपी के वसाइल जो हैं उनका जिस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि वहां से लॉन्ग मार्च करेंगे, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर सफर बनता है, और वहां से लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई आप लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, आप पुरअमन करें। आप इस तरीके से लोगों को कहते हैं कि जला दो, गिरा दो, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, लोगों को पुरअमन जो है वो और मुयस्सर हो, लोगों के रोजगार की सोचे। सही। हसन मुर्जा साहब, यहाँ पे सवाल एक उठता है कि ये तो फिर पकड़ धकड़ करना, ये तो बाकायदा उनको इंस्टिगेट करने की तरफ जा रहे हैं ना, कि जी वो भी फिर आगे से रिटेलिएट करेंगे,
وہ بھی کنٹینر توڑنے کی کوشش کریں گے, ڈنڈا بردار نکلیں گے, تو کنٹینر لگانا, پکڑ دھکڑ کرنا, اس سے کیا حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ پرامن, ان کو آپ خود سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرامن نہ رہیں؟ وہ انہوں نے جلسے کیے, کسی آدمی نے ان کو روکا؟ آج تک کوئی ان کا جلسہ, حالانکہ وہ بالکل گالیاں دیتے ہیں, لیکن لوگ برداشت کیا, حکومت نے بھی, اور اپوزیشن کے وقت ہم نے اپوزیشن میں بھی ان کو برداشت کیا. یہ تو ممکن نہیں ہے نا ضمیر صاحب کہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ آئیں اور چڑھائی کر دیں اور وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہو. اسی چیز کو روکنے کے لیے میں تو یہ یہی سارا چاہتا ہوں حسن مرزا صاحب, میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ پرامن طریقے سے آئیں, اپنا موقف سامنے رکھیں, اور اگر ان میں ہمت ہے تو کچھ دن کے لیے ڈیرا اگر ڈال سکتے ہیں تو, لیکن یہ یقیناً میں تو نہیں چاہتا کہ انتشار اور جو ہے مار ڈنڈے چلیں, بالکل ایسا میں نہیں چاہتا. شوکت بسرا صاحب, مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے وزیر اعظم کو بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ نہ کریں, ان کو آنے دیں, بیٹھیں. تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں اس وقت ایک ہجان کی کیفیت ہے, پریشانی ہے, بچے پریشان, لوگ پریشان, آنا جانا بند, سڑکیں بند, شہر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ کنٹراڈکشن ہے دونوں بیان میں. حیدر صاحب, میرا حلقہ ہے ساؤتھ پنجاب کا آخری ڈسٹرکٹ بہاول نگر, ہارون آباد, فوٹ آباس. حالت اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے. اگر ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے کیا وائلیشن کی ہے, ہم نے کیا انسٹیگیٹ کیا ہے, ہمارے پاس کیا جتھے تھے, کہ آپ نے کل رات اس طرح حملہ کر دیا جیسے شاید انڈیا نے ہم مقبوضہ کشمیر اور انڈیا نے ہم پر حملہ کر دیا ہے, یا اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا ہے. آپ نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. رات کو 2-2, 3-3 بجے خواتین کو, بچیوں کو وہاں پہ تشدد بھی کیا. وہاں پہ ان کے گھروں کے اندر پولیس داخل ہو گئی. ابھی فرما رہے تھے کہ جی وہ ایک پولیس والا شہید ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ضمیر حیدر صاحب وہ ایک ریٹائرڈ میجر ہیں, یا نہ بھی ہوں, میرا اپنا گھر ہے, آپ کا گھر ہے. رات 3 بجے آپ میرے گھر کا دروازہ پھلانگ کے اندر آ جائیں اور پولیس والے باہر کھڑے ہوں کہ نکالو باہر. اب مجھے کیا پتا کہ کوئی ڈاکو ہے, کون ہے جو حملہ آور ہو گیا ہے, اور میں نے اپنے سیلف ڈیفینس میں بھی یہ کام نہ کروں. اور دوسری بات, انہوں نے 3 لانگ مارچ کیے. 1.5 مہینے پہلے کراچی سے لانگ مارچ چلا, لاہور سے چلا, پھر مولانا فضل الرحمان سے والا چلا. ہم نے کون سی رکاوٹ ڈالی, ہم نے کس کو گرفتار کیا, ہم نے کسی کے خلاف ریڈ کیے. یہاں پر تو انہوں نے اس طرح یعنی کہ دہشت گردی پھیلا دی ہے پاکستان کے اندر. بھائی آپ کو پریشانی کیا ہے, ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں, عمران خان تو ناکام ہو چکے ہیں, سارے لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ دیکھیں انتشار تو ہمیں پلانا چاہیے تھا نا, ہم رکاوٹیں ڈالتے, ہم کوئی انہوں نے تمام کی تمام سڑکیں, جیسے آپ نے خود کہا, آپ اپنے کسی رپورٹر سے پوچھ لیجئے, پورے پاکستان کو بلاک کر دیا. کل ناصرہ جاوید ہماری بہن ہے, شاعر مشرق ہم کہتے ہیں, جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کا, ہماری اس بہن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. صرف ان کو چھوڑ دیں, چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہیں. سو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ پرزیوم کر لیا, ہم نے جلسے کیے, ہم نے کسی کا کوئی نقصان کیا. سیالکوٹ میں انہوں نے پہلا ٹیسٹر لگایا, ہمیں جلسے کی اجازت دی, اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نکلتے, پھر ان کو سرنڈر کرنا پڑا. ابھی بھی ہم ان کو یہ کہتے ہیں, یہ ہمارا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عملی طور پہ تو جو میں دیکھ رہا ہوں, انہوں نے ماشاء اللہ سے بھی بدتر حالات بنا دیے ہیں. یعنی کہ آج میں مریم بی بی کو سن رہا تھا, ان کا ایک فکر آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں گھروں سے سوچ کر نکلنا, رانا ثناء اللہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے. اب کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ دینا چاہتے ہیں کہ عابد شیر علی کا والد کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں, ماڈل ٹاؤن میں معصوم پریگننٹ بچیوں کے پیٹوں میں گولیاں ماری گئی ہیں. کیا آپ یہاں پر نہتے اور پرامن سیاسی ورکرز پہ گولیاں چلانا چاہتے ہیں؟ بڑی بات سیدھی سی ہے ضمیر حیدر صاحب, ہم نے نکلنا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکل رہے, آپ نے جلسوں میں دیکھا, آپ نے کور کیے ہیں. آپ کوئی ڈنڈا بردار اسلحہ ساتھ لے کر نکل رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ پرامن جلسہ جلوس ہوگا. اور اگر فرض کریں اگر ہم کچھ کرتے تو کیمرے کی آگ دکھاتی نا. آج 48 گھنٹے گزر گئے ہیں, کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے, اور حکومت دھمکیاں دے رہی ہے
وہ حکومت جو 3 دفعہ ہمارے خلاف لانگ مارچ کر چلیں چکی ہے. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہم آپ کو یہ آئیں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا اور ان کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بھلیکھے یعنی کہ کوئی غلط فہمی میں ہے تو وہ غلط فہمی میں نہ رہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. حسن مرزا صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ہم اسلام آباد فتح کرنے یا جنگ کرنے نہیں آ رہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ماحول حکومت کی طرف سے شاید دکھایا جا رہا ہے کہ جی وہ تو بہت ہی کوئی خوفناک سین بننے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے تمام ہسپتالوں میں ہائی الرٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور تمام مطلب جو چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں، جو سامنے جو آ رہی ہیں اور یہاں ہم جو سن رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ جی چاہے یہ پرامن بھی رہیں، ہم نے ان کو مار پیٹ کے بھگانا ہے. صاحب ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دنگا فساد ہو، کسی کا جمہوری حق طلب ہو، کسی کی آواز جو ہے اس پہ ہم قدغن لگائیں. ان کے رویے جو ہیں، ان کی زبانیں جو ہیں وہی ان کی گواہی دے رہی ہیں. اب جب خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی لانگ مارچ ہے تو کیا مقصد ان سے لیا جائے؟ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ تو یہ سارے ہی بولتے ہیں، لیکن ان کا تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا کہ انہوں نے جھوٹ کے علاوہ بولنا ہی کچھ نہیں ہے. اب کیسے ان کو بتائیں کہ آپ نے ایک سپاہی شہید کر دیا ہے لاہور کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں گھسا ہے، وہ سڑک پر مرا ہے، چھت سے فائرنگ ہوئی ہے، سڑک پر وہ مرا ہے. جو بندہ ان کے گھر میں گیا نہیں ہے، باہر سڑک پر مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا. بھائی جب ریاستی ادارے، جب انٹیلیجنس ادارے رپورٹ دیں گے کہ یہاں مسلح جتھے موجود ہے، یہاں اسلحہ موجود ہے، یہاں ریاست پر چڑھائی کی سازشیں ہو رہی ہیں، تو کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا راستہ نہیں لیں گے؟ اب یہ ان کی کس بات کو آدمی یاد کر کے انہیں یاد کروائے کہ آپ یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، اور اب آپ وہ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ اس کے امپلیمنٹ کا ٹائم ہے. ریاست کیسے ان کے سامنے لیٹ جائے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مافیاز کے سامنے لیٹ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ریاست بھی لیٹ جائے ان کے سامنے اور یہ دہشت گردی کرتے رہے، ہم لوگوں کو لٹتے دیکھتے رہے، لوگوں کی دیکھتے رہے، شاہی بنے رہے. یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے اپنی تقاریر میں یہ کہیں کہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، یہ بتائیں کہ کیا شیخ رشید نے وہ تقریر نہیں کی تھی کہ جلا دو، گرا دو، مار دو، اڑا دو؟ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے. خان صاحب ہر تقریر میں نہیں کہتے میں یہ کر دوں گا، میں اوے آئی جی میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا، اوے فلانا میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. یہ چیزیں بڑکے مارتے ہیں. اور اب میں حلفاً آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ صبح سے کتنے ہی ان کے شیر دل جوانوں کے جو بڑے بڑے ان کے بنتے ہیں کہ جی ہم بڑے نظریاتی لوگ ہیں، ان کے فون آ رہے ہیں کہ یار ہمارے کو ڈیٹینشن آرڈرز ہو رہے ہیں، اور کہہ دو ہمارا تو باپ پیپلز پارٹی میں تھا، ہماری تو ہما پیپلز پارٹی میں تھی، اور ہم سارے پیپلز پارٹی میں، یار وہ پی ٹی آئی کا بچہ پوسٹ لگا بیٹھا تھا تو اس پہ ہمیں پکڑ لیا گیا. کیا ہو گیا یار؟ آپ جہاد کر رہے ویسے حسن مرزا صاحب مجھے ایک چیز بڑی اچھی طرح یاد ہے جو میں نے وٹنس خود سے انہیں کہنا چاہیے کہ آپ جیل میں آئے ہیں، گھروں سے ہی چلا رہے ہیں جس کی طرح، تو انہیں حوصلہ کرنا چاہیے. صحیح. چلیں ضمیر احمد صاحب. ایک منٹ جی سر. پارٹی کے خلاف جدوجہد کرنی تھی تو ہم تو خود جا کے گرفتاریاں دیتے تھے. یہ لکشمی چوک آج بھی لاہور میں کسی سے پوچھیں ہر روز ہمارے جیالے دیتے تھے، ہم تو خود سوزیاں بھی کرتے تھے. یار آپ کو تو ابھی تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی اور آپ باتیں تحریک چلائی گئی، جیل بھرو تحریک چلائی گئی. صحیح بالکل. لیکن ایک مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو ان کے حسن مرزا صاحب میری آواز نہیں جا رہی آپ کو؟ حسن مرزا صاحب
میں بالکل وہ جب ایک دفعہ آ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب تو یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پرانے والے ایئرپورٹ پہ آنا تھا تو ان کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں خود پولیس والوں کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں اریسٹ کر لو, لیکن چلیں وہ ایک ہسٹری کا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنوا دوں جو خواجہ آصف صاحب نے کی, وہ بھی سن لیں تاکہ پھر اس کو بھی رسپونڈ کر دیں. بھائی آتا ہوں آپ کی طرف بھی. جی کسی جس طرح پنجابی میں گئے پلیکھج نہ رہے, کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اگر اس شہر کے اوپر جو وفاق کی علامت ہے اس کے اوپر کوئی مسلح جتھے آئے, کوئی آرمڈ انویژن ہوئی تو یہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر انویژن ہوگی, یہ پاکستان کے وفاق کے اوپر انویژن ہوگی اور اس کو پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. آپ مسلح جتھا بن کے آ رہے ہیں, جو جس طرح ابھی حسن مرزا صاحب نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اسلحہ سٹور کر لیا ہے اور باقاعدہ پوری تیاری ہے آپ لوگوں. ضمیر حضرت پہلی بات تو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ڈر گئے ہیں بھاگ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہمیں بچاؤ ڈیٹینشن آرڈر, پھر آپ کی کامپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں, پھر پورا پاکستان آپ نے چوک کیوں کر دیا ہے. ہمارے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں, ڈرے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں میرے گھر کے اندر رات 2 بجے پولیس داخل ہو جائے, ہارون آباد کا علاقہ ہے اور لاہور کی سین تو آپ سب دیکھ لیے, میرے گھر کے باہر تو کیمرے نہیں ہیں. ابھی آج میں نے 3 پریس کانفرنس سنی ہیں, ایک کی رانا ثناء اللہ صاحب نے سارے ارد گرد اپنے بٹھا کے نا, وہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ جو اس وقت فرنگی راج پاکستان میں لگا ہوا ہے, وائس ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکومت ہے, ان کو بٹھا کے دھمکیاں. اس کے بعد آ گئے حمزہ شہباز شریف صاحب, انگلیاں اٹھا دھمکیاں, ہم یوں کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. ابھی آپ نے خواجہ صاحب کو سنا دیا. اگر بھائی آپ بتائیے کہ آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہماری طرف سے کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا گورنمنٹ کر رہی ہے. پینک میں کون ہے, پریشانی میں کون ہے, کہ بھائی اگر آپ اتنے مضبوط ہیں تو یہاں پہ کیا ماضی میں نہیں دھرنے ہوتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا, آپ کو یاد ہے موسم خراب ہو گیا, ہم نے ان کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کیا, کھانے دیے, 1.5 مہینے پہلے یہ بھی تشریف لائے. سو یہ پری پلانڈ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, یہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پبلک سپورٹ ان کی مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے اور عام عوام نکل رہی ہے. ابھی آپ نے, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ریٹائرڈ آپ نے وہ آرمی سروسز مین کی بتائی, ایکس سروس مین کا بتایا کہ وہ ساری میری اپنی آبزرویشن میں جتنی ریٹائرڈ فوج ہے ان کے لوگ کل ہمارے مارچ میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا اگر ہمارا ایجنڈا انتشار کا ہے, وہ بار بار وہ جن لوگوں نے سرو کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی ہیں, اپنے بچے قربان کیے ہیں, وہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ایجنڈے سے متفق ہیں. عمران خان کیا مانگ رہا ہے, الیکشن. کس بات کا الیکشن؟ اسی اسمبلی میں جس کو آپ فراڈ کہتے تھے, سلیکٹڈ کہتے تھے, خان سلیکٹر تھا. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں دیتے, دھاندلی کے ذریعے. سو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ڈرائیں ہمیں, ان کی جیلیں ہتھ کڑیاں کم پڑ جائیں گی. ضمیر حیدر صاحب آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, ہم سب لوگ ہارون آباد ہو, فورٹ آباد ہو, ساؤتھ پنجاب ہو, سب وہاں پہ ہی بیٹھ جائیں گے نا, کیونکہ اب آ تو نہیں سکتے نا, راستہ تو نہیں ہے نا, بند ہو گیا راستہ. میں آپ کے سامنے ہوں, انہوں نے کنٹینر لگا کے سب کچھ بلاک کر دیا نا, ہم لوگ پہنچے ہیں نا. دیکھیں بڑا آج میں سوشل میڈیا پہ حسن مرزا صاحب ان کو ہارون آباد میں ڈھونڈتے رہے, وہ یہاں بیٹھے ہیں. سر ایک فکرہ, میں بڑا ایک حسن مرزا صاحب 1 منٹ. جی حسن بھائی, حسن بھائی 1 منٹ, ایک فکرہ لکھا ہوا تھا میں کیا ہے, کسی پولجن ہے, پاکستانی تو وہ قوم ہے کہ جو پہنچ جاتی ہے جرمنی, برطانیہ, اسپین, اسلام آباد پہنچنا مشکل ہے. جی حسن بھائی. بھائی گزارش یہ ہے, جو ٹانگیں کانپتی ہیں نا, وہ نارمل آدمی کی اور نارمل حالات میں کوئی خوف ہو نا تو ٹانگیں کانپتی ہوتی ہیں. یہ جو اب ان کی کانپ رہی ہیں نا, وہ کانپیں ٹانک رہی ہیں, یہ ہوتی ہیں کانپیں ٹانکنا, جو ان کی ٹانک رہی ہے. گھر میں تو رہ نہیں سکتے. اگر ہماری ٹانک, ایک منٹ یار, میرے گل میری گل سے بیچ بولیا کر لو. سانو پتا تسی حکومت چو, تسی بڑے گلو باٹو. سر ایک منٹ, بسرا صاحب پلیز, ایک منٹ. جی سر, جی حسن بھائی, جدو یہ کوئی شے کوئی نہ ہو, ایک منٹ. جی سر. عمران خان صاحب کا تمہیں پتہ ہے, پرائیویٹ چینل دے اوتے انہوں نے خود انٹرویو دیتا کہ میرے گھر پولیس آئی, میں 10 فٹ کی دیوار چھلانگ گیا, دوئی دیوار آئی میں وہ چھلانگ گیا. مینوں لوگوں نے دسیا بھی یہ 10 فٹ کی اصل جہاں چھلانگ ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلیا. اور یہ خود انہاں تے کم آئی کہ فورٹ آباد تو یا ہارون آباد تو یہ
ਜਲੂਸ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁਬਹ ਆਣਾ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे कभी भी नहीं भी किसी सीट ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਸ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। सही हसन भाई एक जमीर साहब मैं आपको बताता हूँ तमाम अपनी रिट को, सरकार की रिट को अगर कोई चैलेंज करेगा, वफाक पर अगर कोई हमला करेगा तो रियासत जरूर एक्शन में आएगी, कानून अपना रास्ता लेगा और कोई दो राय नहीं है इस पे। ये कहते हैं ना कि अवाम हमारे साथ नहीं है, इनके साथ है, तो भाई आओ ना अपने घर बैठो, क्यों बाहर भागते हो? सही, हमने तो कभी ये नहीं किया था कि जब हमारे पे बुरा टाइम आए और हम भागकर इस्लामाबाद चले गए। सर हसन मिर्जा साहब सिर्फ 3-4 दिन सब्र कर रहे हैं। हसन मिर्जा और हर साहब दो इस वक्त मुल्कों में कहते हैं कि फौज हमारे साथ रहे, अगर सर्विंग नहीं रहे तो अब रिटायर्ड हमारे साथ है। और खुदा का नाम लो यार, क्यों इदारों को बीच में खरीदते हो? अच्छा खुद लड़ो ना। चलें हसन भाई, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे एक सवाल और, हसन भाई एक सवाल और कल किस मुंह के साथ, कल किस मुंह के साथ अगर रोड पर खड़े होकर कश्मीरियों को मैसेज दे रहे होंगे कि तुम्हारा यासीन मलिक जो है वो सजा हो गया है, और हम इधर खड़े होकर और यहाँ तराने बजा रहे हैं और यहाँ पर हम अब मैं क्या कह सकता हूँ? चलें हसन भाई एक चीज बता दें, हसन भाई एक, मेरे पास वक्त कम है, हसन भाई, हसन मिर्जा साहब, हसन मिर्जा भाई सोशल मीडिया भरा हुआ है कि इस वक्त पुलिस इतनी वीडियोस आ चुकी हैं कि लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है, तो अगर मतलब आप चादर और चार दीवारी का ख्याल तो रखना चाहिए ना। ये रेट कायम करना चाहते हैं विदाउट अरेस्ट वारंट्स, लेकिन विदाउट सर्च वारंट्स, अपने इन्हें लोगों पर, इन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों पर गोलियां चलाने का हक दे दें। चले सही है सर जी, सर जी 20 सेकंड सर, सॉरी मुझे नहीं पता चला ना वो यासीन मलिक की बात कर रहे थे सर। हमने तो इंडिया से तलकात खत्म कर दिए, तो आपने आते इंपोर्टेड हुकूमत ने, अमेरिका जिस काम के लिए आपको लेकर आया कि आपने उनको अड्डे भी देने हैं, आपने इंडिया से ट्रेड भी करनी है, आपको इतना यासीन मलिक का ख्याल होता तो आपने ट्रेड क्यों खोलती इनके साथ? इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क की मईशत बहुत खराब है, इस हालात में ज्यादा हालात खराब करने की ज़मीर हैदर साहब देखिए, हमने 1.5 महीना पहले हालात ये थे, ये तजर्बाकार आए हैं, आते ही इन्होंने क्या किया है, डॉलर कहाँ चला गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली गई, बिजली के रेट बढ़ा दिए, लोड शेडिंग सरेआम हो रही है और बिजली आ ही नहीं रही है, आपकी महंगाई ऊपर चली गई है। तो मुझे बताएं, ये तो तजर्बाकार 11 पार्टियां हैं, हम तो ना तजर्बाकार थे। फिर मैं ज़मीर हैदर साहब आपको एक बात बताऊं, जो कुछ ये करना चाहते हैं, अभी तक जो 24 घंटे गुजरे हैं हमारे लॉन्ग मार्च के बाद, इनकी घबराहट, इनकी परेशानी, इनकी जुझलाहट, इनकी धमकियां बता रही हैं कि इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और कल जब हम आएंगे, आज मेरे साथ दोबारा इनका प्रोग्राम कराइएगा, 4 दिन बाद ये हुकूमत में नहीं होंगे, ये बोरिया बिस्तरा लपेटेंगे और अपने घरों को जाएंगे। हसन मिर्जा साहब आज की तारीख से याद रखिएगा कि 28 मई यानी कि जिस दिन टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने, उस दिन ये मौजूदा हुकूमत नहीं रहेगी, ये शौकत बसरा साहब का क्लेम है। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब तक के लिए इतने ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।